بارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر سید غلام حیدر مرحوم ابن سید محمد یعقوب مرحوم اور سید ناظر حسین مرحوم ابن سید ظاہر حسین مرحوم اگر آ جائیں تو بعد والوں کے لیے آسانی ہوگی. محمد بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر ہم اپنے بزرگوں کا احترام کریں گے تو کل ہمارا بھی احترام ہوگا. اگر ہم بزرگوں کا احترام نہیں کریں گے تو یہ بچے بھی ہم سے یہی سیکھیں گے. پھر ہمیں پچھتانا ہوگا, اڑنا ہوگا, تکلیف محسوس ہوگی کہ ہمارا احترام کیوں نہیں ہو رہا. اور سورہ حجرات قرآن مجید کا یہ سورہ, اس کی ابتدائی آیات کا انتخاب ہی میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ ہمیں تہذیب سکھاتی ہے. اور ایسی 3-4 ہی صورتیں ہیں قرآن مجید میں جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں. درمیان میں سوروں کے تو بہت مرتبہ آیا ہے, لیکن ابتدا یہاں سے یہ 3 یا 4 اس سے زیادہ سوروں میں نہیں پایا جاتا. اور اسی سے ایک بات کا پتہ یہ بھی ملتا ہے کہ اگر اللہ صاحبان ایمان سے مخاطب ہے تو اس کا واضح سا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے, مکی نہیں. اور اگر یا ایھا الناس ہے, تمام انسانوں سے خطاب ہے, تو واضح ہے کہ یہ خطاب ایسا ہے کہ جو مومنین کے ساتھ یا مسلمین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. اور اللہ نے حسب ضرورت ہر کسی سے خطاب کیا ہے. اور یہ سورہ جس کی ابتدائی آیات ہیں یہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جس وقت نازل ہوا تھا اس وقت سے لے کر اب تک اور جب تک یہ دنیا ہے, قیامت برپا ہونے سے ٹھیک پہلے تک ہمیں خصوصاً ختم المرسلین کا ذکر کس طرح کرنا چاہیے. جس وقت یہ نازل ہوئی ہے اس وقت براہ راست صاحبان ایمان سے ہے کہ تمہیں اپنے اس نبی مرسل سے کس طرح پیش آنا ہے, کس طرح گفتگو کرنا ہے, ان کی بزم میں کس طرح بیٹھنا ہے. اور نہیں بیٹھو گے بادب تو اس کا نقصان کیا ہے. ابتدا یہ ہو رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے تمام لوگوں کے صاحب ایمان ہو, اللہ اور رسول کے آگے اپنے قدم نہ بڑھاؤ. بظاہر یہ ترجمہ ہوتا ہے, لیکن پیغام یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے میں وحی الہی کا انتظار کرو, از خود ان کے سامنے اپنی رائے پیش نہ کرو, یا اپنے طور پہ کوئی اقدام نہ کرو, بلکہ انتظار کرو کہ حکم رسول کیا ہوتا ہے, حکم الہی کیا آتا ہے, اس کے بعد کوئی قدم اٹھایا جائے. اور واقعہ ملتا ہے عہد رسول کا, اور وہ واقعہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ واقعہ بھی مدنی زندگی کا ہے, مکی زندگی کا نہیں. اس لیے کہ جب تک رسول اسلام مکہ میں تھے
اس وقت تک انہوں نے کسی جماعت کو کفار کی طرف تبلیغ کے لیے اس طرح نہیں بھیجا. مدینے میں آ کر انہوں نے ایک جماعت کو بھیجا تبلیغ کے لیے کفار کے پاس، اور وہاں وہ لوگ گئے، لیکن جو کفار کا سلوک تھا وہ ان کے لیے یہ کہا جائے کہ تصور میں نہیں تھا. انہوں نے ایک دم سے تلواریں نکال لی اور قتل کرنا شروع کیا. بمشکل تمام 3 وہاں سے بھاگ کے آئے. اب وہ بھاگتے ہوئے راستے میں انہیں قبیلہ عامر کے چند افراد مل گئے. تو وہاں سے تو یہ بچ کے آئے تھے. یہ قبیلہ عامر کے جو چند افراد تھے ان میں سے 2 کو انہوں نے قتل کر دیا. اب یہاں پر ابھی واقعوں کو پورا کرنے سے پہلے کہ ایک چیز یہ ہے کہ قتل وہاں اس جماعت کو مسلمین کی، مومنین کی کس نے قتل کیا؟ وہ کفار تھے. وہاں سے یہ بھاگ کے آئے جان بچا کے. تو اب جنہیں انہوں نے قتل کیا وہ تو اس میں شامل نہیں تھے، وہ اس میں شامل نہیں تھے، وہ ان سے علیحدہ تھے. اور اب جب یہ خبر رسول اسلام تک پہنچی تو رسول سخت ناراض ہوئے اس بات سے، سخت ناراض ہوئے اس بات سے. یہ تم نے کیا کیا؟ قتل کرنے والے دوسرے تھے، ان کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. یوں کہا جائے کہ یہ بظاہر بے گناہ تھے اس معاملے میں. اب یہ بنیاد کہاں سے پڑی تو مجرم کوئی ہو سزا کسی کو ملے؟ یہ بنیاد کہاں سے پڑی کہ مجرم کوئی سزا کسی کو؟ جو مجرمین تھے ان سے بس نہ چلا، ان کے سامنے پسپا ہوئے بھاگے، فرار اختیار کی، اور جو بے گناہ تھے، جو نہتے تھے، ان پہ شہزور بن گئے. صلوات محمد ضرورت اس بات کی تھی کہ خدمت رسول میں آتے، اپنی بات یہاں رکھتے. اب رسول جو کہتے اس کو مانتے. اگر رسول فرماتے کہ ہاں جس کو چاہو، جس کو جہاں پاؤ مار لو، تو کرنا مستحسن ہوتا. لیکن رسول کے اللہ کے حکم سے پہلے ہی آپ نے یہ قدم اٹھایا، اس لیے یہ قدم مستحسن نہیں ہے. صلوات محمد و اب یہ جو فراری والا مسئلہ ہے، جو تعداد ہے محرورین کی وہ کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ 3. جب فرش پہ ہو تو حاضر رہو. اب کسی نے بڑا اچھا اس پہ بنایا ہے. بہرحال اور مثال کہاں سے لائے ڈھونڈ کے؟ وہ اس والی گھڑی تھے. مثال ڈھونڈ کے لائے اس والی، ڈیجیٹل سے نہیں، اس والی سے، اس والی گھڑی سے. انہوں نے کہا کہ 12 ہیں جو اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، 3 ہیں جو بھاگ رہے ہیں. جو سب سے بڑا ہے وہ سب سے تیز بھاگ رہا ہے، جو اس سے چھوٹا ہے وہ اس سے سست ہے، جو سب سے چھوٹا ہے وہ سب سے سست رفتار ہے. صلوات محمد دیکھ لیجیے. گھڑی جو ہے آپ کے ہاتھ میں وہی والی گھڑی ہے. دیکھیے کون کیسے، اس کی رفتار کیا ہے، کون ٹھہرا ہوا ہے، کون جمع ہوا ہے، کون کیا عمل پیش کر رہا ہے. یہ ایک بطور مزاح ہے، لیکن واقعہ بھی ہے، لیکن واقعہ بھی ہے. ادھر چلوں تو اس وقت زیادہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال لیکن کیونکہ خمسے کی مجلس ہے تو وقت گم رکھتا ہے. حالانکہ اس پہ الزام ہے، لیکن میں لمبی کھینچتا نہیں ہوں عام طور پہ، لیکن پھر بھی ملزم ہوں، مجرم نہیں ہوں، ملزم ہوں. یہ
جتنی دشمنیاں رسول سے، مولا کائنات سے، امام حسن سے، امام حسین سے، اور جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، ان سے ہوئی تو کیوں؟ یہ کیوں دشمنی ہوئی؟ بھائی رسول اللہ 40 سال مکے میں تھے، کوئی دشمن نہیں تھا، کوئی پتھر نہیں مار رہا تھا، کوئی کانٹے نہیں دکھا رہا تھا راستے میں، کوئی مجنون نہیں کہہ رہا تھا، کوئی دیوانہ نہیں کہہ رہا تھا، کوئی شاعر نہیں کہہ رہا تھا، کوئی جادوگر نہیں کہہ رہا تھا. لیکن جیسے ہی رسول اللہ نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور مخالفت شروع ہو گئی. جیسے جیسے رسول کا پیغام آگے بڑھا ویسے ویسے مخالفت کی شدت میں اضافہ ہوتا رہا. تو ہمیں اس سے ایک نتیجہ یہ ملتا ہے کہ رسول کو صادق کس نے کہا؟ انہوں نے ہی جو جادوگر کہہ رہے تھے. رسول کو امین کس نے کہا؟ انہوں نے ہی کہ جو انہیں دیوانہ مجنون معاذ اللہ کہہ رہے تھے. لیکن اب ایسی کیا بات ہو گئی کہ وہ سب پتھر ہی ماننے لگے، دیوانہ بھی کہنے لگے، مجنون بھی کہنے لگے، جادوگر بھی کہہ رہے ہیں، شاعر بھی کہہ رہے ہیں، سبھی سب کچھ چھوڑ نہیں رہے ہیں اذیت پہنچانے میں. ذہنی اذیت ہو یا جسمانی اذیت ہو، ہر طرح سے ستا رہے ہیں. تو وہ جن کو پسند کر رہے تھے، وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ ہو، خانہ کعبہ کے اندر ہو، مسجد الحرام کی جگہ میں ہو، کسی پہاڑی پر ہو، ان کی پرستش سے روک رہے تھے. تو معلوم یہ ہوا ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں صدق بیانی سے نفرت نہیں تھی اتنی، انہیں امانت داری سے نفرت نہیں تھی. امانت داری سے نفرت ہوتی تو رسول کو امین نہ کہتے، صدق بیانی سے نفرت ہوتی تو رسول کو صادق نہ کہتے. دونوں لقب ان کے دیے ہیں، مومنین اور مسلمین نے نہیں دیے ہیں. اب دشمن کیوں ہو گئے کہ جیسے ہی ان کے 360 کو یہ کہنا شروع کیا کہ ان کو ترک کرو، ایک کی طرف آؤ، 360 سے ہٹ کے ایک کی طرف آؤ، ان کی پرستش نہ کرو، ان کی کرو. تو جن کو وہ چاہ رہے تھے جب ادھر سے ہٹایا گیا تو مخالفت شروع ہو گئی. اب توجہ فرمائیں، اب اس کام میں رسول کے جو مددگار بنتا رہا، جو کوئی مددگار بنتا رہا، وہی ان کا اتنا بڑا دشمن بنتا چلا گیا. پہلے مددگار جناب ابو طالب، تو ان کی دشمنی اس وقت تو نہ کر سکے لیکن آج تک جاری ہے. اس وقت تو نہ کر سکے لیکن آج تک جاری ہے. اس کے بعد مددگار کون؟ حضرت علی. اس کے بعد مددگار کون؟ جناب امیر حمزہ. مددگار کون؟ طالب. مددگار کون؟ جعفر. مددگار کون؟ عقیل. تو دشمنیاں ان سے بڑھتی رہیں اور ایک مددگار اور تھی، بلکہ دو، ایک جناب خدیجہ الکبریٰ اور دوسرے جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا. خدیجہ الکبریٰ آج کیا ہے، یا اس وقت ان کے ساتھ دشمنی کیا نبھائی گئی کہ جس وقت انہیں ضرورت تھی کہ ان کے کام عورتیں ہی آئیں، اس وقت انہیں تنہا چھوڑا گیا. اس وقت انہیں تنہا چھوڑا گیا. اور مددگار کون تھی؟ جناب سیدہ. کیا مدد کر رہی تھی مکے میں؟ مکے میں کیا مدد کر رہی تھی؟ کسی کو پتھر مار رہی تھی، نکل کے سڑک پہ لڑ رہی تھی، معاذ اللہ حکم بدہ. رسول جب حیران و پریشان ہو کے آتے تھے تو تسلی و دلاسا جناب سیدہ دیا کرتی تھی، اور گھر کے اندر اس انداز سے خدمت کی کہ ماں تو کم سنی میں رخصت ہو چکی تھی، لیکن اب باعتبار بیٹی
صلوات پر محمد و آل محمد۔ اس طرح سے خدمت انجام دی کہ رسول اللہ اپنی والدہ محترمہ کا غم بھول گئے۔ کیا ام ابیہا کہہ دیا یہ میری باپ میری ماں ہے، یہ خدمت اب بیٹی اگر اس انداز سے خدمت کرے تو اب جو رسول کا ناصر و مددگار بنتا رہا وہی سب دشمنان اسلام کی نظر میں کھٹکنے لگے، ان کی آنکھوں کا کانٹا بن گئے۔ تو اب اس وقت سے لے کر آج تک اب آج جو یزید کو کہیں رضی اللہ کہا جا رہا ہے، کہیں زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، کہیں اس بات کا جلوس نکل رہا ہے کہ اسے شہید کا درجہ دیا جائے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور ایک بات یاد آ گئی ہے ناظرین آپ کو، لکھنؤ کی ہے، بچے تو کا نہیں جانتے، بزرگ بہتر جانتے ہیں، بدنام لینے کی دیر ہے۔ لکھنؤ میں ایک بہت عظیم شخصیت گزری ہے، اشرف حسین ایڈوکیٹ، انہوں نے بڑی خدمت کی ہے۔ جس وقت تبرہ ایجوکیشن تھا لکھنؤ میں، اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی جو ہنگامے اور سنی شیعہ فساد ادھر ہوا کرتا تھا، تو اس وقت مانگ اٹھی کہ صاحب یزید کو درجہ دیا جائے حکومت سے، خلافت کا یہ حکم۔ انہوں نے ایک نیا کام کر دیا، انہوں نے درخواست لگا دی، پہلے تو آپ کو حیرت ہوگی جو نہیں جانتے ان کو، کہ صاحب شیطان ہمارا خلیفہ ہے اسے درجہ دیا جائے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے، کہاں شیطان کہاں؟ کہنے دی یہ بتائیے کہ یزید کے مقابلے میں لاؤں کس کو؟ ان کا یہ بتائیے کہ یزید کے مقابلے میں لاؤں کس کو؟ کیا امام حسین کو لے آؤں؟ وہ تو پہلے ہی فرما چکے ہیں، اب یہ میرا جملہ ہے، وہ تو پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی عبادت نہیں کر سکتا، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تب اس کے مقابلے پر تو آ ہی نہیں سکتے۔ کہاں نجس اور کہاں طاہر، بلکہ مطہر، تو دونوں زمین آسمان کا فرق ہے۔ صلوات پر محمد و آل۔ تو یہ جو آج ہو رہا ہے یہ اس وقت کی دشمنیاں ہیں۔ تو اب جو جناب خدیجہ کا طرفدار، جو رسول اللہ کا طرفدار، جو علی کا طرفدار، جو سیدہ کا طرفدار، جو حسن و حسین کا طرفدار، وہ سب ان کے دشمن ہیں، وہ سب ان کے دشمن ہیں۔ اب اس طرفدار کا نام جب شیعہ ہے تو شیعہ کافر ہے، جب طرفدار کا نام شیعہ ہے تو شیعہ کافر ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ ان سے اگر یہ سوال کیا جائے تو بھائی یہ بتائیے کیا صحابہ کرام سب منزلت میں برابر تھے؟ اگر جواب ہاں میں آتا ہے تو آپ فقط چند کو ہی کیوں والا رکھتے ہیں؟ اور ایسی کوئی حدیث لے آئیے، ایسی کوئی آیت لے آئیے کہ جہاں یہ ہو کہ دشمنان رسول کہ جنہوں نے رسول کو اذیت دی ہے ان کو برا کہنے سے کوئی کافر ہوتا ہو، ان کو برا کہنے سے کوئی کافر ہوتا ہو۔ اب میں اتنا چلنے کے بعد اپنے موضوع پہ آیا ہوں، صلوات پر محمد و آل۔ اب آگے جو ہے وہ آیت دوسری اس کی کہہ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ پہلی آیت تھا یا ایھا الذین آمنوا، دوسری بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا، کیا ایمان والو اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز پر بلند نہ کرو، اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرو۔
اب یہ بتائیے انصاف سے، کیا ہمارے معاشرے میں یہ تہذیب ہے یا نہیں ہے کہ اگر کوئی چھوٹا اپنے بڑے سے چیخ کے بات کرے، چلا کے بات کرے، بلند آواز سے بات کرے تو اسے گستاخی سمجھا جاتا ہے یا نہیں؟ تو اگر ہم خاکی اس بات کے متحمل نہیں ہیں کہ ہم سے ہمارا چھوٹا، ہمارا بیٹا، ہم سے چھوٹا بھائی، ہمارا چھوٹا بھانجا، بھتیجا، جو رشتے میں چھوٹا ہے، جو عمر میں چھوٹا ہے، وہ ہم سے بلند آواز میں بات کرے، ہم اس کے تنبیہ کرتے ہیں، اسے تہذیب سکھاتے ہیں، اسے اخلاق سکھاتے ہیں، تو اللہ کیسے برداشت کر لے گا اس بات کو کہ جو اللہ کا حبیب ہے کوئی اس سے بلند آواز میں گفتگو کرے؟ محمد اور ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور اس طرح سے بھی گفتگو نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، یعنی اللہ نے اسی وقت بتا دیا کہ نبی اور تم برابر نہیں ہو، بعد میں تم کتنا بھی کہو کہ ہم جیسے تھے، لیکن اگر یہ پڑھو گے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ نبی تم جیسے نہیں تھے، نبی تم جیسے نہیں تھے۔ اور اس کے بعد اس کا نقصان ہے، ابھی بات یہیں ختم نہیں ہو رہی ہے، ابھی آگے بھی ہے، اس کا جو نقصان ہے وہ کیا آیا ہے آگے؟ ان تحبط اعمالکم، اگر تم رسول سے چیخ کے بات کرو گے، چلا کے بات کرو گے، آپس میں ایک دوسرے سے جس طرح گفتگو کرتے ہو اس طرح گفتگو کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ تم نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں، تم نے جتنے روزے رکھے ہیں، تم نے جتنے حج کیے ہیں، تم نے جتنی زکوٰۃ دی ہے، سب کچھ رائگاں ہو جائے گا، وہ سب بیکار ہو جائے گا۔ اس بات پہ، صرف ایک اتنی سی بات پہ کہ تم نے اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند کیا ہو۔ اب اگر اس نے بات رسول اپنی قلب سے کسی کو یہ کہہ کر بھائی جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، یہ جب سیدھے اللہ کے یہاں پہنچتے ہیں، یہ درمیان میں کہیں بیچ میں کوئی اسٹیشن ہے؟ اسٹیشن ہے، ہمارے عقیدے اور روایات کے اعتبار سے 2 اسٹیشن ہیں اور دوسرے اعتبار سے ایک ہی صحیح ہے۔ ہمارے اعتبار سے کیا ہے کہ پہلے امام زمان کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، پھر رسول کی اور پھر اللہ کی بارگاہ۔ دوسرے اعتبار سے یہ ہے کہ سیدھے رسول کی خدمت میں۔ تو اب اگر اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ میرے حبیب کے سامنے کوئی بلند آواز سے بات کرے، میرے حبیب کو کوئی اس طرح پکارے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہیں، اور کوئی حبیب کے ایسے موقع پر کہ جب وہ بیمار ہوں، اچھا ہمارے آپ کے یہاں کیا طریقہ ہے؟ ہمارے آپ کے یہاں کیا طریقہ ہے بھائی؟ خدا نخواستہ کوئی مومن بیمار ہو، اللہ سب کو صحت یاب رکھے، اور مجھ جیسا کوئی بدتمیز ہو جا کے وہاں چیخ چلانا شروع کر دے، کسی کو کیوں کہوں؟ تو جو اس کے خاص ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، وہ کیا کہے گا مجھ سے؟ اگر زبان سے نہ صحیح تو ہاتھ سے ہی کہے گا کہ آواز ذرا، یا باہر نکل کے، بہت اگر بہت عزت کی تو حضور ذرا باہر نکل کے تکلیف ہو، اور نہیں صلی اللہ محمد و آل تو جو سلوک ہوگا وہ بہرحال جھیلنا پڑے گا۔ تو اب جو رسول کا منزلت یہ ہے کہ ہمارے مریض کی یہ ہے کہ ہم وہاں برداشت نہیں کرتے، اسپتالوں کے باہر وہ ایک سائن لگا رہتا ہے، نو ہارن، نو ساؤنڈ پلیز، کرپیا ہارن نہ بجائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاسپٹل ہے، یہاں شور نہ ہو،
مریض کو تکلیف نہ ہو. جب عام مریض وہ خواہ مسلم ہو، مومن ہو، کافر ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، کسی بھی مذہب و مسلک سے متعلق ہو، لیکن انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ بحالت فرض میں اسے تکلیف نہ دی جائے، تو اللہ اسے کیسے گوارا کر لے گا؟ اللہ اسے کیسے گوارا کر لے گا؟ اب جو اور عمل رسول بظاہر ہے کہ رسول نے اپنی بزم سے اٹھایا، لیکن عمل رسول تو جب ہوتا کہ جب رسول کی رسالت الگ ہوتی اور محمد کی زندگی الگ ہوتی. لیکن جب اللہ فرما رہا ہے وما محمد الا رسول، محمد سوائے رسول کے کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہے، تو جو کچھ ہے وہ بحقیقت رسالت ہے. اب یہاں اگر بزم سے نکالا ہے تو محمد ابن عبداللہ نے نہیں نکالا ہے، بلکہ محمد رسول اللہ نے نکالا. اب جسے دنیا میں حیات میں اللہ کا رسول اپنی بزم سے نکال دے تو اس کے اعمال کہاں بچیں گے؟ جب اعمال نہیں بچے تو وہاں تو نہیں ہوگا کہ جہاں رسول ہوں گے، وہاں ہوگا جہاں دشمنان رسول ہوں گے. توجہ فرمائیے، وہاں ہوگا جہاں دشمنان رسول ہوں گے. صلوات پر محمد و آلہ محمد. اب اس میں کیا بیان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں. اور اس کے بعد فوراً کیا ہے؟ وانتم لا تشعرون. مطلب کیا؟ جیسے موبائل کمپنی والے چپ چاپ بیلنس کٹ کر دیتے ہیں، خبر بھی نہیں ہوتی. وانتم لا تشعرون کا مطلب یہی ہے کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہارے اعمال ضائع ہو چکے ہوں گے. اب نتیجہ کیا ہوگا کہ اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے حج لے کے سمجھ کے وہاں پہنچیں گے روز محشر، اور نامہ اعمال آئے گا پیچھے سے اور کوڑا کاغذ. ارے باری اللہ یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو اتنی نمازیں پڑھی تھی، اتنے روزے رکھے تھے، اتنے حج کیے تھے، اور یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جواب ملے گا کہ یہ ند کیوں ہوئے، یہ کاغذ کوڑا کیوں ہوا نامہ اعمال کا، اور سب سے اہم یہ کہ پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال کیوں آیا ہاتھ میں. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. جو برے ہوں گے ان کے پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال آئے گا، اور جو اچھے ہوں گے ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. جو اچھے ہوں گے ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تب وہاں خبر دی جائے گی وہ جو تم نے چیخ چلا کے بات کی تھی رسول سے، وہ جو اذیت پہنچائی تھی رسول کو، جو تم اپنے جیسا سمجھ رہے تھے، وہ تم جیسے نہیں تھے. اللہ کو اتنے محبوب تھے کہ اس کے نتیجے میں اللہ نے تمہارے اعمال ضبط کر دیے. صلوات پر محمد و اب اس کے فوراً بعد جو آیت ہے وہ کن کے لیے؟ وہ اس کی ضد پیش کر رہی ہے. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنی آواز کو رسول کے سامنے دھیما رکھتے ہیں، ہلکا رکھتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم، تو وہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کے قلوب کا امتحان لے لیا. اس لیے تقویٰ کے لیے، تقویٰ کے اعتبار سے وہ امتحان شدہ ہیں. لہم مغفرۃ واجر عظیم، تو انہی کے لیے کہ جو رسول سے باادب ہو کے گفتگو کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. اجر عظیم بھی ہے. پھر اللہ فرما رہا، مسلسل آیات ہیں. اب ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. اب یہ ہم اپنی زندگی پہلے دیکھ لیں پھر رسول کی طرف چلیں. ہم آئے
آپ میں سے کسی کے گھر پہ ایک تو یہ تھا کہ فقط آگاہ کرنے کے لیے ہم نے صدا لگائی، نشن بھائی ٹھیک ہے انتظار کر رہے ہیں کہ نشن بھائی آئیں گے۔ دوسری صورت یہ کہ نشن بھائی نے کوئی ہاں نہیں کا جواب دیا نہیں دیا، ہم باہر سے ہی اپنا پیغام شروع کر دیا، ہم نے باہر سے ہی زور زور سے یہ ہے اور یہ ہے اور یہ کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے اور یہ ہے، باہر سے شروع ہو گئے۔ اب یہ تو بعد میں جو راہگیر ہوں گے وہ میرے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ مجھے کوئی مہذب انسان سمجھیں گے یا کوئی بدو سمجھیں گے، بادیہ نشین سمجھیں گے، کوئی دیہاتی سمجھیں گے، کوئی گنوار ہی تو سمجھیں گے، اور جب یہ خود برآمد ہوں گے تو یہ الگ برہم ہوں گے۔ اتنا انتظار بھی نہیں کر سکتے تھے کہ میں باہر آ جاتا، میں آ تو رہا تھا، مر تھوڑی گیا تھا کوئی، یہ تو خیر میں نے تہمت کہہ دی، یہ ایسے کہیں گے نہیں، فون کر کے خود ہی بلاتے ہیں